अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज का हमारा पहला मौजू मुल्क भर में होने वाली सियासी हलचल। कल पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से FATF समेत दीगर बहुत से बिल मंजूर किए गए, लेकिन इन सब में FATF एक ऐसा बिल था जिसको लेकर आज भी सियासी माहौल खासा गर्म है। बिल की मंजूरी के बाद हुकूमत मुबारकबादें दे रही है और इसे पाकिस्तान की फतह करार भी दे रही है, जबकि अपोजिशन इस बिल को लेकर सख्त नाला है। एक तरफ अपोजिशन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रही है तो दूसरी जानिब हुकूमत इसको अपोजिशन की शिकस्त मान रही है। आज पाकिस्तान बार काउंसिल के ज़ेर एहतमाम होने वाले APC इजलास में भी हुकूमती पॉलिसीज़ को आड़े हाथों लिया गया। यह भी कहा गया कि FATF बिल पर होने वाली जोर ज़बरदस्ती को APC में डिस्कस किया जाएगा। FATF बिल है क्या नया बिल वाकई FATF की डिमांड लिस्ट में शामिल था? जब मुल्क में पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक बिल मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, तो नए बिल मुतारिफ करवाने की क्या ज़रूरत थी? इस कानून पर दुरुस्त तरीके से अमल दरामद कौन करवाएगा? उधर वज़ीर आज़म कहते हैं कि FATF की ग्रे लिस्ट में हमारी हुकूमत की वजह से नहीं आए, ये विरासत में हमें मिला है और सबको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी ब्लैक लिस्ट में आने का मतलब है कि पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी और हमें पहले ही मुश्किल हालात का सामना है। ये मामला है क्या, जानते हैं अपने मेहमान से, लेकिन उससे कबल हम ये देखते हैं कि आज पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जो इजलास किया गया जिसमें अपोजिशन ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के अंदर जो निज़ाम मौजूद है एहतसाब का वो ठीक नहीं है, वो इंतहाई ख़राब है। उसमें क्या कहा गया, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, शहबाज शरीफ ने क्या कहा, एक नज़र डालते हैं। हुकूमत के अपने काबीना में आधे से ज़्यादा वो लोग बैठे हैं जिनका अगर एक फेयर अगर उसका अकाउंटेबिलिटी हो तो वो बच नहीं सकते। बट आई डोंट वांट टू मेक रेज एनी फिंगर। मुल्क के अंदर अक्रॉस द बोर्ड अगर एहतसाब करना है तो उससे किसी को इतराज नहीं, लेकिन फिर एहतसाब इंसाफ के तकाजों के मुताबिक, एहतसाब पिक एंड चूज नहीं, फिर वो फेस ना देखें, फिर केस देखें, तब मैं समझता हूं कि ये मुल्क जो है वो कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनेगा। 2-3 दिन बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिल रहा है APC को होस्ट करने का और वहाँ से हम उम्मीद रखते हैं कि सारे सियासी जमातें आखिरकार एक पेज पे आके इस हाइब्रिड रजीम से हिसाब मांगने को तैयार होंगे। हमारा पार्लियामान को पहले आज़ाद करना पड़ेगा, फिर हम अपना मुल्क को भी आज़ाद। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है जमाल अजीज़ साहब ने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं RSIL के। जमाल साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि FATF बिल जो मंजूर किया गया है कल जॉइंट सेशन के इजलास में, इस बिल को मंजूर किए जाने की हम पे कितनी बाइंडिंग थी, कितना ज़रूरी था ये बिल मंजूर किया जाना? जी थैंक यू। जी जनरली तो पहले तो FATF का हमें कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है एक ट्रांसनेशनल पब्लिक पॉलिसी मल्टी लेवल नेटवर्क है जिसमें 39 फुल मेंबर्स हैं, 9 रीजनल ग्रुप्स हैं और 28 ऑब्जर्वर बॉडीज हैं। ये ऑब्जर्वर बॉडीज में वर्ल्ड बैंक भी है, IMF भी है, UN के मुख्तलिफ इदारे हैं और उसके अलावा UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2462 पाकिस्तान के ऊपर और हर दुनिया के हर मुल्क पे बाइंडिंग करता है FATF की ऑब्लिगेशंस। सो FATF की ऑब्लिगेशंस को मीट करना एक नेशनल प्रोरोगेटिव है विच इज बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेट इंस्टीट्यूशंस। अभी बात आती है लेजिस्लेशन पे। FATF ने अपनी फरवरी के प्लेनरी में बोला था कि हमारे लॉज में कुछ टेक्निकल डेफिशिएंसीज थी, तो उसकी वजह से 15 कवानीन फरवरी से लेके अब तक पास हुए हैं और उसकी मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। सो FATF जनरली आपको कहता है कि आपने टेक्निकल कंप्लायंस भी करनी है और आपने इफेक्टिवनेस भी दिखानी है। तो ये जो मुख्तलिफ लॉज हैं उस पर आगे आपके फर्दर क्वेश्चंस में हम टैकल कर सकते हैं, मगर ऑल ऑफ दीज लॉज आर डीलिंग विद स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ FATF रिकमेंडेशन। आप हमारे नाजरीन को कुछ डिटेल बताइएगा जो लॉज जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन दिया है। फॉर एग्जांपल एक लॉ ये है कि आप किसी भी शख्स को जिस पे आपको शक है वो कारोबारी शख्सियत है या वो कोई भी ऐसा शख्स है जो पैसे की लेन देन कर रहा है, आप उसको उठा लेंगे अगर आपको किसी पे शक है और आप 180 दिन के लिए उसको बिहाइंड द बार्स रख देंगे। ये किस किस्म का कानून है? आप क्या करेंगे? ह्यूमन राइट्स वायलेशन है ये? आई थिंक जी बेसिकली जब भी 15 लॉज पास होते हैं इन सच ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और वो भी इतने टेक्निकल एरियाज पे, तो उसमें काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, काफ़ी फियर्स होती हैं कि ये क्या होते जा रहा है। मैंने जो अभी मैं खुद इस लॉज को मुख्तलिफ स्टेज में स्टडी कर रहा हूँ, बट मेरे ख्याल में इस तरह की इसमें
اتنی ڈریکونین میجرز اس میں انٹروڈیوس نہیں کرائی گئی ہے. بیسکلی جو مین لاز جو آپریشنلائز ہوئے ہیں وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی امینڈمنٹس ہیں. 3 مختلف امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس سال, جس میں تھرڈ کل والا جو بل ہے وہ تھرڈ امینڈمنٹ. دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو اتنی امینڈمنٹس ہیں وہ جو کرائی گئی ہیں شاید ان کی ضرورت نہیں تھی. آپ کی بات سے میں اخذ کر رہا ہوں. آپ کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کا جو ہے وہ بیان ٹھیک ہے یا ان کا بیانیہ ٹھیک ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کی آڑ میں بہت سارے اور قوانین ہیں جس کو وہ پاس کرائے جا رہے ہیں, فیٹف تو نہیں کہہ رہا. ہاں جی, یہ دیکھیں جی, فیٹف ایک چیز ہے اور ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی اور پارلیمنٹری پروسیجر ایک اور چیز ہے. فیٹف آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ پارلیمنٹری پروسیجرز کو بائی پاس کریں, ڈیبیٹ نہ کریں, ڈسکشن نہ کریں. فیٹف کی جو آبزرویشنز ہیں یہ جب سے ہم گرے لسٹ ہوئے ہیں اس کو 2 سال ہو گئے ہیں, اس سے پہلے بھی ہم 2 بار گرے لسٹ ہو چکے ہیں. سو فیٹف از ناٹ رسپانسبل کہ آپ نے یہ چیز لاسٹ منٹ کو کی, ڈیلے کیوں کروائے ڈیبیٹ. دے آر ناٹ سینگ آپ اس پہ ڈیبیٹ نہ کریں. تو اپوزیشن کا اپنے طور پہ اگر ان کی کوئی آبزرویشنز ہیں اور کنسرنز ہیں وہ اپنی جگہ جائز ہیں کہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی, مگر آئی تھنک ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑا سا میرے خیال میں تھوڑی سی زیادہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی ہو رہی ہے. اتنی اس میں ڈریکونینس مجھے نظر نہیں آ رہی سو فار ان the first reading, but I'm at an early stage right now. اچھا, میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ آج آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے پاکستان بار کونسل نے ایک اجلاس منعقد کیا جس میں اپوزیشن پارٹیز کے سربراہان تھے, شہباز شریف صاحب تھے, بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے. انہوں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے. اس مشترکہ اعلامیے میں انہوں نے بہت سارے پوائنٹس ہیں جس پہ بات کی ہے. ایک ان کا پوائنٹ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ملک میں موجودہ احتساب کا نظام نہ صرف ناکارہ, غیر مؤثر اور متنازع ہو چکا ہے بلکہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے اعلی کار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. جب فیٹف تک اس قسم کی بازگشت ہوتی ہے, ان تک جاتی ہے, ان کے بہت سارے نمائندگان ہیں جو آتے ہیں اور ملک کے اندر آ کے بہت ساری اپنی انٹیلیجنس, اپنی اسٹڈی بیس, بہت ساری فائنڈنگز نکالتے ہیں. آپ کے خیال سے یہ چیز پاکستان کے لیے منفی نہیں ہے؟ نہیں جی, آئی تھنک کہ میں نے جس طرح پہلے بھی بولا کہ فیٹف انٹرنیشنل باڈی ہے مگر وہ کسی اسٹیٹ کے ڈیموکریٹک پروسیسز پہ آبجیکشن نہیں ریز کر سکتی. یہ اپوزیشن کا اگر یہ رائٹ ہے ڈیموکریٹک پروٹیسٹ کرنا, آرگیومنٹس ریز کرنا, اور فیٹف کو اگر کرٹیسائز بھی کرنا ہے, دیٹ بائی اٹ سیلف ڈز ناٹ اس کے اوپر پاکستان کی پلینری جو اثر نہیں پڑے گا. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جو ہم نے یہ لاز پاس کیے اس کی امپلیمنٹیشن کرنا بہت ضروری ہے. بیکاز فیٹف یہ کہتا ہے کہ صرف لاز بنانے سے آپ گرے لسٹ سے نہیں اتریں گے. فیٹف آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ یہ کیا لاز افیکٹو تھے کہ نہیں تھے. تو اگلے دنوں میں اور آنے والے منتھس اور ایئرز میں ہم نے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اس سسٹم کو افیکٹو کیسے کرنا ہے. اس سسٹم میں وہی مسئلے ہیں جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے, وہ کئی سالوں سے ڈسفنکشنل ہونے کے پوائنٹ پہ آ چکا ہے. سو وہ ہم نے اس گارنٹیز کو امپروو کرنا ہے, اس سسٹم کی فنکشننگ کو امپروو کرنا ہے. فیٹف صرف ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, بٹ وی آلسو ہیو ٹو میک شیور کہ جو لاز ہیں یہ مس یوز نہ کیے جائیں, اس کی اوورسائٹ ہو, اینڈ اس میں جوڈیشری کا بھی بہت اہم کردار ہوگا. سر یہ بتائیے گا کہ ہیومن رائٹس کی کتنی وائلیشن ہے؟ اپوزیشن کو اس پہ بڑا شدید مطلب ریجیکشن ہے, ان کی آبجیکشن ہے اس چیز کے اوپر. انہوں نے بڑا احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی آڑ میں بہت سارے ایسے اقدامات یقینی طور پہ کیے جائیں گے جو ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. آپ انٹرنیشنل لاء کے ایکسپرٹ ہیں, بتائیے گا کہ اس کا اطلاق اس پہ کتنا ہو رہا ہے, اپوزیشن کا مطالبہ کتنا درست ہے؟ بالکل جی, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے اور یہ پوری دنیا میں جہاں بھی جو جتنے بھی ملک ہیں جہاں پہ ٹیررزم فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کا رسک ہائی ہے, وہاں پہ یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ کو انٹرنیشنل لاء بائنڈ کرتا ہے کہ ٹیررزم کے خلاف ایکشن لیا جائے, منی لانڈرنگ کے خلاف ایکشن لیا جائے, بٹ آن دی ادر ہینڈ انٹرنیشنل لاء یہ بھی کہتا ہے کہ ہیومن رائٹس کو آپ اپہولڈ کریں. تو دس از اے بیلنس. ہر ملک میں یہ بیلنس جو ہے ہر اسٹیٹ نے ڈومیسٹکلی میٹ کرنا پڑتا ہے. ہمارے اس میں لاز میں جو ہیں بیسکلی جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس میں انہوں نے سیکشن 19C کو ایڈ کیا ہے, which allows for interception, surveillance and undercover operations to be conducted with the permission of the court. So اس کے نیچے ابھی گورنمنٹ نے آگے رولز بنانے ہیں. اس میں لاء میں لکھا ہے کہ رولز اور ریگولیشنز بنائے جائیں گے
for regulating this procedure. اس پہ بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا اسکروٹنی کمیٹیز کا کہ وہ رولز اس طرح فریم کیے جائے جو ہیومن رائٹس وائلیشنس کو، ہیومن رائٹس کی پروٹیکشنس کو انشور کریں. اس کے اوپر آئی ایم شیور کافی لٹیگیشن بھی ہوگی عدالتوں میں، فنڈامنٹل رائٹ کے ریٹ پٹیشنز بھی فائل کی جائیں گے میرے پریڈکشن میں. سو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ بیلنس ہوگا اور اس میں مختلف اسٹیٹ کے اداروں نے مل کے کام کرنا ہوگا. اس میں جوڈیشری کا بھی رول ہے، پارلیمنٹ کی اوور سائٹ ہونی چاہیے، اینڈ ایگزیکٹو کو بھی اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا تھرو کلیئر رولز اینڈ پروسیجرز. لاسٹ کوشچن ٹو یو، مجھے یہ بتائیے گا جمال صاحب کہ آپ کو لگتا نہیں کہ فیٹف کی جانب سے کچھ پارشیلٹی نہیں ہے؟ ہم بھارت کی مثال دیکھتے ہیں، ہم افغانستان کی مثال دیکھتے ہیں، یہ وہ ممالک ہیں جس میں ود ان دا اسٹیٹ، ود ان دا کنٹری بہت ساری انسرجنسیز، بہت ساری موومنٹس، بہت ساری ایسی تحریکیں اور بہت سارے ایسی منی لانڈرنگ کی بھی بہت ساری ایسی خبریں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، بٹ اس کا پاکستان کے بارے میں کنڈکٹ، رویہ، اپروچ ڈفرینٹ ہے جو اپروچ اس کی افغانستان یا ہمارے نیبرنگ کنٹریز بھارت کے بارے میں ہے. آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ And I'm fully agreed with you. FATF میں definitely ایک پارشیلٹی کا ایلیمنٹ نظر آیا ہے جو ہماری میوچل ایویلیویشن جو پاکستان کی ہوئی ہے compared to the other 14 countries under review، تو ہم سے بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈنگ obligations ہمارے اوپر پلیس کی گئی ہیں. مگر اس میں یہ کہتا ہوں کہ this is an opportunity for us to reflect کہ ہماری انٹرنیشنل لا کی کیپیسٹی ریاست کے ساتھ پاکستان میں بہت ویک ہے. ہم اس چیز کو فورسی ہم نے نہیں کیا کہ فیٹف کی طرح ایک انسٹرومنٹ ہمارے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے آن اے اسٹریٹجک لیول. یہ ہماری انٹرنیشنل لا میں لیگل کمزوری کی وجہ سے وی آر ان دس پوزیشن رائٹ ناؤ. اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ انٹرنیشنل لیگل فریم ورک ایوالو ہو رہا ہے. کرونا وائرس کے بعد انٹرنیشنل ہیلتھ سیکورٹی کے اوپر بھی ایک ٹاسک فورس بنتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج کے اوپر ٹاسک فورس بنتے جا رہے ہیں. تو کمنگ ایئرز میں آپ کو ایڈیشنل پریشر آئے گا کہ آپ اپنے ایمیشنز کو ریڈیوس کریں ورنہ آپ کلائمیٹ چینج کے گرے لسٹ پہ چلے جائیں گے، یا آپ اپنی ہیلتھ سیکورٹی کو امپروو کریں، پورٹس اور کوارنٹین میجرز کو امپروو کریں ورنہ آپ ہیلتھ سیکورٹی کے ٹاسک فورس پہ لگ جائیں گے. سو اٹ از انٹرنیشنل لا جو ہے اٹ از اے سب سیٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز. اس میں دیر آر نو فرینڈز اینڈ اینیمیز. اسٹیٹس پرسو دیئر اون اسٹریٹجک انٹرسٹ. ہم نے اگر اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے وی ہیو ٹو ڈیولپ دا کیپیسٹی ٹو فورسی انسیڈنٹس بفور دے ہیپن. واقعات کے ہو جانے سے قبل ہمیں واقعات کو بھانپنا، جانچنا اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا تھا جمال عزیز صاحب نے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا کے لیے. اس وقت یہ عمل انتہائی ضروری ہے کہ وہ فیٹف کی جانب سے دی گئی چیک لسٹ کے اوپر عمل کرے، گرے لسٹ میں رہے، گرے لسٹ سے وائٹ میں آ جائے، خدا نخواستہ پاکستان کہیں بلیک لسٹ میں نہ چلا جائے. پاکستان کا گرے لسٹ سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی پاکستان کو چیلنج ٹیررزم پہ جو فائنینسنگ ہو رہی ہے، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے ابھی لیجسلیشن اس حوالے سے کی جا رہی ہے. بٹ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بھی گرے لسٹ کی جانب بڑھنے کے انڈیکیشنز یا بلیک لسٹ کی جانب بڑھنے کے انڈیکیشنز ہو سکتے ہیں. پروگرام میں وقت ہے بریک کا، بریک شامل کرتے ہیں. اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور ڈسکس کرتے ہیں افغانستان کی صورتحال. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں آج کا ہمارا دوسرا موضوع افغان امن مذاکرات. افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے برسوں کی کوششوں کے نتیجے میں بین الافغان امن مذاکرات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اتنا آسان نہیں کہ چند بیٹھکوں میں اور ملاقاتوں میں نتائج سامنے آ جائیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ابتدا میں جو مسئلہ طاقت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی گئی وہ برسوں کی تگ و دو کے بعد جو ہے وہ امن کی میز تک آیا ہے. اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پہلے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہوئے اور ان کے نتیجے میں اب امریکہ کی حمایت یافتہ کابل حکومت اور جنگجو گروپ یعنی طالبان بات چیت کے ذریعے طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کے مستقبل کا سیاسی ڈھانچہ کیا ہوگا. افغان طالبان اور کابل حکومت کے درمیان پہلے باضابطہ
मुज़ाकरात का आगाज़ हफ्ते के रोज़ दोहा में हुआ, जबकि इतवार को फ़रीक़ैन के राब्ता ग्रुपों में पहली मुलाकात हो चुकी है। अफ़गान अमन काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला का कहना है कि तालिबान दीगर जंगजुओं की रिहाई के बदले में जंग बंदी की कोशिश कर सकते हैं, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ का कहना है कि हम आने वाले दिनों के मुज़ाकरात में बिलाशुबा बहुत सारे चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा है शुरू से कि अफ़गान मसला ताकत से नहीं बल्कि बातचीत से हल हो सकता है। इस मकसद के लिए हमने मुख्तलिफ सतह पर अमन की कोशिशें और मुज़ाकरात जो है वो किए हैं, जिससे बिलाशुबा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है वो काफ़ी बेहतर होने के करीब है। सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है, अमन मुज़ाकरात को नाकाम बनाने में भारत कितनी कोशिशों में जुटा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जॉनथन शॉर्डन ने, प्रोग्राम स्पेशल ऑप्स रिसर्च कोऑर्डिनेटर वाशिंगटन DC से। माय क्वेश्चन टू यू इज डॉक्टर शॉर्डन, हाउ डू यू सी दिस टॉक्स, द कॉन्वर्सेशंस, द डायलॉग, द मीटिंग्स गोइंग ऑन राइट नाउ, एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इज द आउटकम फ्रॉम ऑल दिस? It's a very good question, and thanks for having me on. I think so far, the talks in Qatar have gone about as well as anyone could have expected. The reports from the opening ceremony seem to indicate that, while the atmosphere was somewhat subdued, largely because many of the speeches had to be delivered virtually for, social distancing and coronavirus safety reasons, that the atmosphere at that event nonetheless was a very hopeful one. And obviously the event itself marked quite a historic date for the Afghan people, as well as for Afghanistan as a country. And so there was a lot of hope coming out of that first day that something, remarkable would happen, and that the two sides would engage each other pretty seriously in trying to get something done. Since that time, over the last 5 days, the two sides have established contact groups on both sides, so a subset of their negotiation team that's designed to stay in close contact with each other. And those contact groups have been meeting every day since then to try and iron out the basic ground rules for how these negotiations will proceed going forward. And while they haven't completed those discussions yet, the readouts that I've seen from people in Qatar seem to indicate that both sides are approaching them very seriously and professionally, and have been working through their disagreements in a systematic and progressive way. And so I think all signs right now coming out of Qatar are pretty hopeful, which is good for the Afghan people. The signs you're referring to is pretty hopeful. What do you see the future steps? I mean, if this all happens in the right way and there's peace finally in Afghanistan, this means peace in the region, right? Peace in Pakistan, peace in the other neighboring countries as well. So how do you see the future steps, these decisions going to come out, the decision of the meetings going to come out with it? Sure. Obviously, peace in the region is the long-term goal. I think that, what we've seen so far, I think you could characterize as a very small, although very significant initial step towards that long-term goal. As I said, right now, the two sides are really just trying to lay down a common understanding and framework of what the ground rules and mechanisms for these talks will be going forward. I think the immediate term hope is that they'll come to some set of agreement on those issues pretty shortly, so that they have an agreed upon set of ground rules and framework to work from, and that then the next step will be to then agree on, okay, what is the agenda of issues and the prioritization of those issues to be discussed. And that's where you run into immediately one of the most significant challenges that these talks are going to face, which is the Afghan government side would like to discuss a comprehensive ceasefire, or at a minimum, some form of a limited ceasefire to reduce the violence and suffering of the Afghan people as one of their top priority items. The Taliban have made clear that they will not agree to that they will, that the top item on their agenda is to discuss a power sharing agreement, that would somehow integrate them or allow them to take part in the current government structure or a modified version of it. And so they're pretty far apart on even what the top agenda item should be. And so that's really the next step is trying to figure out, okay,
what does the agenda look like? What's the prioritization of items for discussion, and how are they going to work through that, and where? Right, the question of when and where the next round of talks will take place still has to be worked out as well. Okay, Dr. Shorten, let me ask you that what is the expectation of Washington from Pakistan right now in this whole scenario, and how do you see Iran responding to this whole region? Well, I think the U.S. expectation is that the two sides are going to work through this earnestly, that they're going to be serious about it, that they're going to look to make compromises and look to try and work through this as quickly as possible. Ambassador Khalilzad, for example, was interviewed by the BBC and expressed his belief that he didn't think it was outside the realm of possibility for the two sides to come to a comprehensive peace agreement by this spring, when the U.S.-Taliban agreement suggests that the U.S. should withdraw all of its troops from Afghanistan. So he seems at least pretty optimistic that a deal could be brokered between the two sides within, say, 6 months. I think a lot of other people who are, analysts and Afghanistan watchers, myself included, think that the list of issues that need to be worked through and the disparities between the two sides would suggest that these talks are likely to go on much longer than that, possibly a year, maybe 2 years or more. And so it'll really remains to be seen, how quickly can the two groups that are discussing right now get to a common set of rules and a framework for the discussions. When is the next round of talks scheduled, right? Does that happen a week from now, or does it happen a month from now? And how earnestly do the two sides really approach these negotiations going forward? Right. Dr. Shorten, last question to you. How do you see the role of Pakistan, in your view, in bringing Taliban to the table and sitting with Afghan government, which they earlier rejected, and they said, we are not going to talk with them either way. So do you think Pakistan has played any role in this, or Washington is happy with this initiative of Pakistan? Yeah, the sense I get is that that the U.S. has been appreciative of Pakistan's help in using, what leverage they have, which is, I think, a lot more limited today than it perhaps was in the past, but still nonetheless more than zero, to try and get the Taliban to come to the table, to agree to certain terms that, the Afghan government was demanding, for example, in exchange with respect to the prisoner exchanges. And so I think Pakistan has been playing a more helpful role. I think Washington recognizes that and appreciates it, and hopes that it will continue. And I think that was evident by Ambassador Khalilzad going straight to Islamabad, in the wake of the opening ceremony in Doha. In Doha, right. Thank you very much. That was Dr. Jonathan Shorten with us. प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं. ज्वाइन किया प्रोग्राम में ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड महमूद शाह साहब ने. आपने कॉन्वर्सेशन सर सुनी जो भी हम कर रहे थे डॉक्टर जॉनथन शॉर्टन से. एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर की हैसियत से वाशिंगटन के हलकों में काफ़ी करीब हैं और काफ़ी मुशावरती अमल में भी वाइट हाउस के साथ रहते हैं. उनकी गुफ्तगू आपने सुनी और उस गुफ्तगू से हमने ये अख़ज़ किया कि अभी तक अमेरिका पाकिस्तान की काविशों से खुश है. आपने इस पर काफ़ी तफसील में लिखा है. कैसे कमेंट करेंगे सर आप पाकिस्तान की काविशों को अभी तक? मेरे ख्याल में जो मुस्बत कोशिशें हैं वो तो सिर्फ पाकिस्तान ही कर रहा है. अमेरिका की विश लिस्ट जो है वो बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है, लेकिन उसको वो पॉसिबल के दायरे में लाना भी एक काविश है. और मेरे ख्याल में फिर उस तरीके से तालिबान को उस पर राज़ी कराना, मेरे ख्याल में ये जो और एक तालिबान और पाकिस्तान का रिश्ता जो है वो एक एहतराम का रिश्ता है. ये कोई सबॉर्डिनेट और सुपीरियर का रिश्ता नहीं है कि वो पाकिस्तान की हर बात सुनेंगे. हमने पिछले तारीखों में देखा है कि तालिबान जो है वो किसी की बात नहीं सुनते, लेकिन अगर उनको मुनासिब बात की जाए, मुनासिब तरीके से की जाए, तो मेरे ख्याल में वो सुन लेते हैं. तो ये वही पाकिस्तान करता रहा है, लेकिन वो इसको अवॉइड भी करता रहा है, क्योंकि इस पीस के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं
وہ بڑی آسانی سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ طالبان جو ہے یہ پاکستان گورنمنٹ کی ایک ایکسٹینشن ہے اور آپ ان سے بات کریں، اور وہ جب ایگری کر لیں گے تو یہ سارا کچھ ہو جائے گا. میرے خیال میں پاکستان اوائڈ کرتا رہا ہے کہ ایسا امپریشن بھی نہ بنے. تو میرے خیال میں یہ دونوں ایکسٹریم کے اندر کام کرتے ہوئے پاکستان نے پازیٹیو کنٹریبیوشن کی ہے، اور وہ صرف جو آپ کے سامنے ابھی جو ریزلٹ ہے وہ اسپیک کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ پاکستان نے کتنا کام کیا ہوگا یہ تمام کو پاسبل کرنے کے لیے. اور ابھی بھی ہمیشہ جو ہے اس کو جو قوتیں اس کے خلاف ہیں، جن کا اپنا ایجنڈا ہے، جو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن نہ ہو تاکہ ان کا ایجنڈا چلتا رہے، تو میرے خیال میں وہ کوشش کرتے رہیں گے، اور معمولی سلپ جو ہے اس کو بھی بہت بڑی وہ رکاوٹ کھڑی کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان ہر اسٹیج کے اوپر کیئرفل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا بھی اس میں کافی ہیلپ فل ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اور ڈاکٹر صاحب کی جو بات چیت تھی اس میں جو امپریشن ہے کہ طالبان اور افغان گورنمنٹ کے اندر بات چیت ہے، یہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بین الافغان جو افغانستان میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس بات چیت میں شامل ہوں، اور وہ موجودہ افغان گورنمنٹ کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے. تو اس لیے یہ جو چیز ہے اس کو اسی طریقے سے ہی کہ یہ بین الافغان افغانوں کے درمیان آپس میں ان کی بات چیت ہے. اور میرے خیال میں یہ جتنے بھی ایگریمنٹ سائن ہوا ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان، اس کا جو کرکس ہے وہ اس پرٹیکولر پیریڈ میں ہے، اس میں ہے جو کچھ ابھی ہو رہا ہے کہ یہ اگر کامیاب ہوگا تو پورا ایگریمنٹ جو ہے کامیاب. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے رحیم ساروان صاحب نے کابل سے، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. رحیم گل ساروان ایک سینئر جرنلسٹ افغانستان سے گزشتہ کئی عرصے سے رپورٹ کر رہے ہیں. سارے جو ہونے والے ڈائلاگ ہے اس کو بہت قریبی سے دیکھ رہے ہیں اور مانیٹر کر رہے ہیں. آپ سے میرا سوال یہ ہے رحیم ساروان صاحب کہ اب تک کی ہونے والی پیش رفت اس ساری میٹنگز کو جو آپ رپورٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، آپ کتنے پر امید ہیں کہ افغانستان میں امن آئے گا اور یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ دیکھ، یہ بہت ڈیفیکلٹ مذاکرات ہیں. میں قطر گیا اور وہاں پر طالبان اور افغان گورنمنٹ کی ڈیلیگیشن ساتھ کے رپورٹ کیا، اور بہت ڈیفیکلٹ مذاکرات بھی ہے، یہ کوئی شک بھی نہیں ہے. یہ ڈیالوگ بہت زیادہ ٹائم لگے گا. تو دو فریقوں پہ یہاں پر جب طرز العمل بھی ہے اور گائیڈ لائنز بھی ہے، یٹ فائنلائز نہیں ہو رہا ہے. تو ہمارے ساتھ امید ہے جو یہ مذاکرات کی امن کی ایک ڈیل ہو رہا ہے، لیکن ٹائم اور سالوں بھی یہ ٹائم ہو رہا ہے، تو ڈیل کی آپ جائیں گے، ڈیل کی طرف جائیں گے. اچھا یہ بتائیے گا رحیم ساروان صاحب کہ افغانستان گورنمنٹ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، جو بھی آگے سٹرکچر بنتا ہے گورنمنٹ کا، اس میں افغانستان گورنمنٹ کو کتنا شیئر، کتنا پارٹ ملنے کا خیال ہے، اندازہ ہے، تجزیہ ہے آپ کا؟ یہ ڈیفیکلٹ مذاکرات بھی یہ ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے. اگر اشرف غنی اور طالبان کے آمنے سامنے ایک مشارکتی نظام پہ ہو رہا ہے تو یہ اچھا بات ہے. افغان گورنمنٹ ریپبلک پر بہت زیادہ ایمفسائز کرتا ہے، اور طالبان جو دوحہ بھی ہے وہ اس کو کانسٹیٹیوشن کی چینج کی بات کرتا رہا ہے، اور اسلامک سسٹم پر بہت زیادہ بات کرتا رہا ہے. تو یہ ڈیفیکلٹ ہے، اس کو شک بھی نہیں ہے، چینج بھی آ رہا ہے، لیکن کیسے طرح یہ مذاکرات کے درمیان یہ جو بات ہے اس کی سامنے آ رہا ہے. پاکستان کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ابھی تک کے مذاکرات کے حوالے سے؟ پاکستان کے رول بہت اہم ہے افغانستان کے صلح معاہدے پر اور افغانستان کے صلح ایشو کے لیے، اور قطر کی وہاں پر طالبان ہے اس نے پش کیا تو صلح پہ آ رہا ہے. تو پاکستان کا رول بہت زیادہ
अहम रोल है. एक तासुर ये है रहीम सारवान साहब कि भारत इंडिया इस सारे प्रोसेस को सबोटाज करना चाहता है और उस पर वो बहुत अरसे से कोशिश कर रहा है. आपके ख्याल से ऐसा है? नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है और इंडिया भी ये से बात का वो ठीक बात नहीं है इंडिया के लिए. ये सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है. यूएस लीड आपके ख्याल से भारत ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं, मेरे ख्याल से ये ठीक बात नहीं है. लेकिन इंडिया को वो इंटरेस्ट है अफगानिस्तान भी, उसको वो जो फिक्र है अफगानिस्तान के, वो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, डेमोक्रेसी की सपोर्ट किया, सारे लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उसको. वो इंटरेस्ट भी है और वो इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है. उसको इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है. मेरे साथ रहिएगा रहीम सारवान साहब. मैं बढ़ता हूँ महमूद शाह साहब की जानिब. महमूद साहब, आपसे सवाल ये है कि जैसा कि अभी हमारे कॉलीग ने, हमारे साथी ने बताया, रहीम सारवान ने काबुल से, कि भारत ऐसा कोई अमल नहीं कर रहा जिससे खित्ते के अंदर जो है अमन के अंदर बिगाड़ पैदा हो. बहुत सारे ऐसे हल्के हैं, बहुत सारी ऐसी आरा हैं, बहुत सारे ऐसे राइट अप्स हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं ये झलकता है कि भारत ख़ुद चाहता है कि इस खित्ते के अंदर अमन ना हो और वो अमन मुज़ाकरात को नाकाम करना चाहता है. आप इसको कैसे देखते हैं, क्या कमेंट करते हैं इस पर? अगर आप देखें तो अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान की मिट्टी को वो इस्तेमाल करता रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये उनकी एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि वो पाकिस्तान के साथ एक दूसरा फ्रंट जो है उस तरफ से खोलेगा. तो अगर अफगानिस्तान में अमन आए और वहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट जिसमें जो मौजूदा हुकूमत के भी लोग होंगे और कुछ और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं अफगानिस्तान में, और शायद तालिबान भी उस हुकूमत के हिस्सा होंगे, तो मेरे ख्याल में किसी दूसरे मुल्क को, चाहे वो इंडिया ही क्यों न हो, ऐसा नहीं करने देगा. तो अगर वो ऐसा नहीं करने देगा तो डेफिनेटली फिर अभी आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में ये अमन या तालिबान के लिए अभी भी इंडिया की मीडिया के अंदर ये डिस्कस हो रहा है कि आप तालिबान के खिलाफ बात करते रहे हैं, लेकिन अभी जाके जो वहाँ पर बातचीत हो रही है आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं. तो ऊपर से तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो पॉलिसी उन्होंने बनाई थी कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अफगानिस्तान से एक फ्रंट बनाना है, और जो इसके ऊपर कंटिन्यूसली वो काम कर रहा है. आपने देखा हमारे मुल्क के अंदर वो ओपनली अपने टीवी शोज में कहता रहा है कि हम बलूचिस्तान को ऐसा कर लेंगे. तो कहाँ से करेंगे? बलूचिस्तान को अफगानिस्तान के थ्रू करेंगे. हम जो लोग पकड़ते रहे हैं वो अफगानिस्तान और ईरान के थ्रू करते रहे हैं. तो ईरान में तो स्टेबल हुकूमत है, हम उनसे शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में तो ऐसा नहीं है. और अफगानिस्तान में हालात इस तरह रहेंगे, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं होगा. इसलिए हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन जो है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, और इसलिए पाकिस्तान की जितनी भी कोशिशें हैं वहाँ अमन लाने के लिए है, और इंडिया की कोशिशें हैं कि वहाँ पर अमन ना हो. वहाँ पर अमन ना हो. मैं आपसे सर जानना ये चाहता हूँ कि 2018 में भी पाकिस्तान ने ऐसी एक कोशिश की जिसमें तालिबान और अमेरिका को वो एक टेबल तक ले आया, नाकामी का सामना हुआ. अब क्या गारंटी है कि कामयाबी होगी? इंशाअल्लाह पाकिस्तान कोशिश करता रहेगा. मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान दोस्त ममालिक भी शायद हैं कुछ, लेकिन वो अभी समझते हैं कि पाकिस्तान ठीक कर रहा है. फॉर एग्जांपल हमारी रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हैं, लेकिन अभी वो इस नतीजे पे आए हैं कि पाकिस्तान का रोल अहम है और वो सही काम कर रहा है. तो हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं रूस के साथ भी. वो एक तरीके से वो भी जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि उनके जो नियर अब्रॉड जिसको वो कहते हैं कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, वो कहते हैं यहाँ पर अमन तब आएगा जब अफगानिस्तान में अमन होगा.
تو اس لیے ان کی کوششیں بھی پاکستان کے افغانستان میں امن کے لیے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ خیریت سے یہاں سے چلا جائے اور افغانستان میں ایسا کوئی نظام وضع کیا جائے جس میں تمام لوگوں کی نمائندگی ہو، میں لاسٹ کوشچن کی جانب بڑھتا ہوں آپ سے ساروان صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ اگر چلا جاتا ہے افغانستان سے 19-20 سال کی تقریباً 2 دہائیوں پر محیط اس جنگ کے بعد، تو عوام جو افغانستان کی ہے وہ کتنے شکر کا مقام ہوگا اس کے لیے، کیونکہ ان کے چلے جانے کے بعد ایک حصے پہ افغانستان گورنمنٹ کا کنٹرول ہوگا اور کچھ دوسرے حصے پہ طالبان کا کنٹرول ہوگا. لوگوں کا اس کے بارے میں کیا ریاکشن، رد عمل ہوگا افغانستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں؟ لوگ یہاں پر بہت زیادہ کنسرن ہے. یہ جو اگر طالبان اور افغان گورنمنٹ کے سامنے ایک پیس ڈیل نہ ہوا تو یہ بہت ٹائم آ رہا ہے، خانہ جنگی کے احتمال بھی بہت زیادہ ہے. تو امریکہ کو رسپانسبل وڈرا چاہیے. اگر وہ صلح آ گیا اور یو ایس وڈرا ہوا تو ٹھیک ہے، سو لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں. اگر صلح نہ ہوا، یونائٹڈ اسٹیٹس فورسز وڈرا افغانستان کی، سو یہ خانہ جنگی کی بہت زیادہ احتمال ہے اور طالبان اور افغان گورنمنٹ کے بہت زیادہ لڑائی ہو رہا ہے. تو یہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور یہ مذاکرات کو سکسیڈ ہونی چاہیے. خطے کے اندر امن ہوگا تو پاکستان کے اندر امن ہوگا، پاکستان میں امن ہوگا تو بہت سارے دیگر جو ممالک، قریبی ممالک ہیں، ان میں بھی امن ہوگا. بھارت ایک عرصے سے اس کوشش میں، اس کاوش میں ہے کہ اس خطے کو امن کو جو ہے وہ خراب کیا جائے. کبھی وہ بلوچستان کے ذریعے انفلٹریشن کرتا ہے تو کبھی افغانستان کے ذریعے انفلٹریشن کرتا ہے. اس کا مقصد، اس کے عزائم پاکستان کی انسٹیبلٹی ہے، اس کے عزائم افغانستان کی انسٹیبلٹی ہے. افغانستان میں بہت سارے سٹیکس بھارت کے جڑے ہیں، لیکن اگر پاکستان سمیت افغانستان میں امن ہو جاتا ہے تو انڈیا کے لیے بہت سارے، بھارت کے لیے بہت سارے، مودی سرکار کے لیے بہت سارے مسئلے مسائل جنم لینے لگیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے جلد ضرور ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.